کہتے ہیں کہ حسد اور نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جیتے جاتے انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک ایسے میاں بیوی، ایک ایسا خاندان جو اتنا ہنسی خوشی رہتا تھا، ان کی شادی پر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی پوری ہستی بستی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. یہ کہانی یو کے میں رہنے والے ایک ایسی خاتون کی ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کو سنگل مدر ہو کر پالا پوسا. ایک ایسی خاتون جو کہ بیوہ تھیں، جنہوں نے اپنی بچیوں کو یو کے میں رہ کے اتنی محنت سے، اتنی اسٹرگل کر کے پالا پوسا. وہاں پہ رہ کے انہوں نے اپنی بچیوں کی اتنی اعلیٰ تربیت کی کہ لوگ ان کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتے تھے، لوگ رش کرتے تھے کہ ایک ماں کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو اتنے پیار سے پال رہی ہے اور اتنے اچھے سے انہوں نے ان بچیوں کی جو ہے وہ تربیت کی تھی. یہ کہانی ایک ہماری ایک بہت ہی اچھی خاتون میمونہ صاحبہ کی ہے جو کہ یو کے اندر کافی عرصے رہیں. ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. ان کی بیٹیوں کی اللہ نصیب اچھے کرے. ان کی پہلی بیٹی کی جب شادی ہوئی تب ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں، انہوں نے آپ سنیں گے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ انسان کا پالا پڑتا ہے، کہ کس طرح سے لوگ آپ کی خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں. میمونہ صاحبہ کا تعلق یو کے سے تھا. برٹش ان کے پاس نیشنلٹی تھی. ان کے بچے سارے برطانیہ میں پیدا ہوئے. پاکستانی نجات فیملی تھی. ان کے شوہر ایک بڑے ہی نفیس اور اچھے انسان تھے. ان کی بیوگی کے بعد انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنی، یہ سارا سنگل مدر ہو کے یو کے میں رہ کے کرنا ایک بڑی مشکل چیز تھی، کیونکہ ان کا تمام خاندان جو ہے وہ پاکستان میں آباد تھا. ان کا تعلق ملتان سے تھا. پاکستان کے شہر ملتان ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. بڑی نفیس خاتون تھی. جتنے بھی لوگ ان کے سرکل کے جو ان کو جانتے تھے وہ انہیں سے بڑا پیار کرتے تھے. ان کا ایک چھوٹا سا کام تھا، وہ کیٹرنگ کا کام کرتی تھی، ہوم کوکنگ کرتی تھی اور پاکستانی کھانے وغیرہ بنا کے لوگوں کو دیتی تھی. یا کسی کی شادی بیاہ گھر میں کوئی تقاریب ہے تو اس میں قورمہ، بریانی یا کھیر اس کے آرڈر لیتی تھی. اور یہ تینوں بچیاں ساتھ مل کے ماں کی ہیلپ کرتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے اس کیٹرنگ کے کام کو بھی چلا رہی تھی. اور وہ بڑی زبردست قسم کا ان کا ہاتھ کے اندر ذائقہ تھا. بہترین کوکنگ کرتی تھی. کسی کے بھی گھر میں کوئی فیملی میں کوئی کام ہو یا کسی کے یہاں کوئی چھوٹی موٹی تقاریب ہو تو وہاں پر یہ بہترین اپنے کھانے وغیرہ دیا کرتی تھی. اچھا جی، پر ان کی بڑی بیٹی جو ہے جس کی شادی کی عمر ہونے والی تھی، اب ان کو اس کی فکر ہونے لگی کہ ایک تو بیوہ بھی تھیں اور ان کو تھا کہ میری بچیوں کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں. یو کے میں رہنے والوں کو یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے کہ جب ان کے لیے رشتے تلاش کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے وہاں پہ جو یو کے میں رہنے والے نا ان لڑکوں کے اوپر مطلب کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھے مکھی کوئی نکلتا نہیں ہے، کہ کچھ نہ کچھ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے. ان کی لڑکی کے لیے بہت رشتے آتے تھے، بٹ انہیں کوئی نہ کوئی جب انکوائری کرواتے تھے تو کسی نہ کسی لڑکے کا کوئی نہ کوئی افیئر نکل آتا تھا، کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوتا تھا جس کے بعد انہیں اس شادی کو منع ہی کرنا پڑتا تھا. اب اسی طرح کرتے کرتے وہ اچھے رشتے کی تلاش میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں رشتہ تلاش کرنے کے لیے اپنی ایک دوست کو بچی کی تصویر وغیرہ بھیجی اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا بتاؤ جو کہ نیک ہو، شریف ہو اور اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتانا. اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب یو کے سے یا امریکہ کے کوئی لڑکے کے رشتے ہوتے تو یہاں پر رشتوں کی جو ہے نا وہ لائن لگ جاتی ہے. اب یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کے خاندان کے اندر کوئی ایسا اچھا لڑکا تھا نہیں جو ان کے مطلب پر یا ان کی بیٹی کے برقع ہوتا، تو انہوں نے خاندان سے باہر رشتے ڈھونڈنا شروع کر دی. تصویریں شیئر ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک ایسی فیملی جو کہ انتہائی لالچی، انتہائی بد زبان، انتہائی کہتے ہیں نا کہ انسان کا مقدر لڑکی کے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، گھٹیا ترین خاندان میں ان کا جو ہے وہ ان کا واسطہ پڑ گیا. اب یہ لوگ جو ہے جو ان کی فیملی جو رشتہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو نہیں جانتے تھے. اور یہ جو ان کی ساس تھی نا زبان کی اتنی میٹھی خاتون تھی کہ وہ آپ کو شاید بیٹھے بیٹھے جائیداد ساری آپ کو دے دیتی، مگر در حقیقت یہ ماں بیٹے جو تھے اتنے لالچی تھے اور بہت ہی زیادہ سخت گیر لوگ تھے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تصویر، بیٹے کی تصویر اور اس کی جو بھی پڑھائی وغیرہ کر رہا تھا سب کچھ سارا کچھ سینڈ کیا اور اتنی میٹھی زبان میں ان کی والدہ سے ویڈیو کال پہ بات کی، سارا کچھ بتایا کہ ہمارا لڑکا ایسا ہے ویسا ہے. جب ان کو بالکل پوری طرح شیشے میں اتار لیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ رشتہ کا انہوں نے ایک دو جگہ سے معلومات کروائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم تو اتنا جانتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے آفس وغیرہ میں انہوں نے معلومات کی تھی وہاں پہ سب کچھ اوکے تھا. بہرحال اب ان کی شادی کی تقریب ہوتی ہے. شادی کی تقریب جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے یہ لڑکا جو ہے فون کے اوپر یہ لوگ ان کا نکاح ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ڈاکومنٹس وغیرہ تیار ہو جاتے تو یہ لڑکا جو ہے وہ یو کے چلا جاتا ہے. اب یو کے میں وہ ان کے گھر پہ ہی جاتا ہے. گھر پہ جانے کے بعد یہ شخص
جو ہے وہ جب ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ نکاح ہوا تھا، اب اس کے بعد یہ وہیں پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ میمونہ خاتون تھی، انہوں نے اپنے کچھ سرکل والوں کو بلایا کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ نکاح تو ہو چکا ہے، اب باقاعدہ طور پہ ہم ایک رخصتی کی تقریب کر کے بچی کی رخصت کر دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جس ٹائم پہ اس لڑکی کی جیسے کہ رخصتی کا ٹائم تھا، یو کے میں ان کی جو والدہ اس لڑکے کی ماں یہ فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بھائی ہمیں نہیں پتہ یہ لڑکی کیسی ہے، ہمیں فون آیا ہے کہ لڑکی کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، لڑکی نے آج سے پہلے بھی ایسا کیا ویسا کیا، لڑکی بہت ہی زیادہ بہت سارے ہمیں یو کے سے لوگوں نے فون کر کے کہا ہے کہ آپ نے کس لڑکی سے رشتہ کر دیا، اتنی گندی ہے یہ، ایسے استغفر اللہ رب واتوب الیہ، لوگوں کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یہ خاتون خود ہی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی اتنی گندی آپ کی اتنی بری لڑکی، بہت ہی گندی زبان تھی، میں یہاں پر بہت ساری چیزوں کو حذف کر رہی ہوں، ہم اس لڑکی کو، اگر آپ نے ہمیں جھوٹ بولا، آپ نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ نکاح کر لیا ہمارا لڑکا لے کر، لڑکا جب لندن پہنچ گیا اس کے سارے پیپرز وغیرہ ہو گئے، اب یہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں، اب انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو ڈرانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم ایسی لڑکی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، یہ تو ایسی ہے ویسی ہے۔ اب وہ بیچاری میمونہ خاتون جن کے گھر میں رات کو شادی کی رخصتی کی تقریب ہے، وہاں پر انہوں نے یہ سارے، ان کی تو بی پی شوٹ ہو گیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہاسپٹل پہنچ گئی، ان کی باتیں سن کے ان کو ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی طلاق ہونے والی ہے میری بیٹی کی۔ اب یقین کریں ایک ماں کے اوپر جو بیوہ ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی۔ اس خاتون کے اسے گھٹیا الفاظ سے ان کی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ بہرحال یہاں پر ان کی یہ باتیں چلی، اب ان کا مدعا معال یہ تھا کہ ہمارے لڑکے نے تم پر احسان کیا ہے، جو ہم تمہاری آنکھوں دیکھی مگی نکل رہے ہیں، تو تم ہمارے بیٹے کا خیال بھی کرو گی، جس جگہ تم رہ رہی ہو اس گھر میں بھی اس کو شراکت داری دو گی، لڑکی کے زیورات، لڑکی کو ٹھیک ٹھاک ڈیمانڈ کر دی، کوئی جائیداد دو، کوئی گھر نام کرو ہمارے لڑکے کے ساتھ، میرا لڑکا کمائے نہ کمائے تم میرے بیٹے کا پیٹ بھرتی رہنا، ہمارا بیٹا جو بھی کمائے گا ہمارا پیٹ بھرے گا، تمہارے لیے تمہاری بیٹی کا کچھ نہیں کرے گا، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ جب میمونہ خاتون کو یہ سب پتہ چلا تو ان پہ قیامت گزر گئی۔ انہوں نے جو ان کی اپنی خاص جو 2-3 دوستیں تھیں یا جو ان کی عزیز تھی ان سے بات ڈسکس کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی کبھی نہیں چلے گی، تم اگر ابھی اس لڑکی کی رخصتی کرا بھی دو گی نا تو یقین کرو یہ لوگ کبھی بھی اس لڑکی کو خوش نہیں رکھیں گے، جو اس کا مدعا یہی تھا کہ یہ لڑکا بس UK انٹر ہو جائے، اس کے بعد تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ڈیورس کرواؤ اور اس کو ابھی کے ابھی فارغ کر دو۔ یہاں پر بیٹی جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی میں بھی نہیں چاہتی، مجھے یہ شخص بالکل پسند نہیں ہے، یہ لوگ بہت لالچی نظر آ رہے ہیں، میں اس طرح شادی نہیں کروں گی۔ اور جس دن اس لڑکی کی شادی تھی اسی دن انہوں نے ڈیورس فائل کر دی اور کہا کہ نکلو یہاں سے، اور ان سب عورتوں نے اس خبیث لڑکے کو وہاں سے دھکے دے کے نکالا۔ اب وہ ہاتھ جوڑتا رہ گیا، وہ اپنی ماں کو فون کرتا رہ گیا، انہوں نے کہا نہیں تم نکلو، اور یہ اسی ٹائم انہوں نے پولیس کو کال کی اور پولیس میں اس کے خلاف کیس درج کرایا کہ یہ اس طرح کر کے چیٹ کر کے آیا، یہاں پر اس نے ہمیں اس طرح ہراساں کیا، ہمارے گھر میں آ کر یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پولیس اس کو گرفتار کرتی اور اس کے بعد اس کی اسی ویزے کو ریجیکٹ کر کے اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے UK میں رہنے والی فیملیز کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ کر سکتے جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں اور اپنی بچیوں کے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے رشتوں کے لیے جب وہ پریشان ہوتے ہیں، یہ سب نصیب کے کھیل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نظر ہے، لوگوں کو نظر اور حسد نے ملا کر یہ کیا، اور اس لڑکی کی شادی والے دن طلاق ہو گئی۔ بڑی دکھ والی کہانی، بڑی ہی افسوسناک۔ آپ کیا کہیں گے ضرور مجھے اس کے اوپر کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔